شہرہ آفاق مصنف امتیاز کلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 46 پوٹھوہاری ادب۔ سن 2001 کی بات ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب نے میرے اعزاز میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ اس وقت وہ ٹی وی پر ایک پروگرام بھی کر رہے تھے۔ اب اس پروگرام کا نام ذہن میں نہیں آ رہا۔ اس ٹی وی پروگرام کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر ہی انہوں نے میرا انٹرویو کیا۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے اور آل عمران کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا وزٹ کروایا۔ یونیورسٹی میں ایک ایریا علاقائی زبانوں کے لیے مختص تھا۔ میں نے دلچسپی سے وہ ایریا دیکھنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی زبان، اپنی ماں بولی پوٹھوہاری کا ایریا بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میری مادری زبان کی یہاں پر نمائندگی کیسی ہے۔ مگر سارا وزٹ کرنے کے بعد بھی مجھے پوٹھوہاری کا ایریا زبان کا نہ تو کوئی بورڈ نظر آیا، نہ ہی کوئی ایسی چیز جو پوٹھوہاری کلچر کی نمائندگی کرتی ہو۔ مجبوراً میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، جناب پوٹھوہاری زبان کا ایریا کون سا ہے؟ میں اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر انعام صاحب مسکرائے اور بولے، گلیانوی صاحب، پوٹھوہاری تو زبان ہے ہی نہیں، یہ تو بس بولی ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، جناب ایسا تو نہ کہیں، یہاں پر تو ایسی زبانوں کے بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں جن کے بولنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جبکہ پوٹھوہاری زبان بولنے والوں کی تعداد تو لاکھوں میں ہے۔ یہ بحث کافی طویل ہو گئی۔ میں نے اور آل عمران نے پوٹھوہاری زبان کے ہونے کے بارے میں بہت سارے دلائل دیے۔ بالآخر ڈاکٹر صاحب نے ہماری بات مان لی اور بحث کو سمیٹتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، آپ مجھے نثر کی 10 کتابیں لا دیں جو کہ پوٹھوہاری زبان میں لکھی ہوں۔ اس کے بعد میری ذمہ داری کہ میں ان علاقائی زبانوں کے ساتھ پوٹھوہاری زبان کو بھی جگہ دلوا دوں گا۔ میں نے وعدہ کیا کہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ کو 10 کتابیں مل جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات، میرا انٹرویو، ان سے بات چیت سب بہترین رہی تھی، مگر ملاقات کا اختتام میرے لیے ایک خود ساختہ چیلنج پیدا کر چکا تھا۔ ڈاکٹر انعام صاحب کو شاید یاد بھی نہ ہو، مگر میرے لیے پوٹھوہاری نثر کی کتابیں اکٹھی کر کے ڈاکٹر صاحب تک پہنچانا گویا اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں کوششیں تیز کر دیں، دوستوں سے رابطے کیے، لائبریریوں کی تلاشی لی۔ آل عمران نے بھی اس سلسلے میں بڑی تگ و دو کی، مگر کوشش بسیار کے بعد ہمیں افسوسناک حیرت ہوئی کہ خالص پوٹھوہاری زبان میں لکھی ہوئی نثر کی ایک کتاب بھی میسر نہیں۔ شاعری میں تو کچھ مواد بہرحال موجود تھا، مگر پوٹھوہاری نثر والا برتن تو بالکل خالی پڑا تھا۔ پوٹھوہاری کے نام پر کچھ تحریریں تھیں، لیکن وہ بھی پنجابی، پہاڑی، پوٹھوہاری اور اردو کا مقلوبہ تھیں۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت تھی جس نے مجھے خاصا مایوس کیا۔ مجھے ایک طرف تو یہ شرمندگی تھی کہ ہم لوگ جو فخر سے خود کو پوٹھوہاری کہتے ہیں اور کالج دور میں ہم صوبہ پوٹھوہار بنانے کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، حقیقت میں ہمارا حال یہ ہے کہ نثر کی ایک کتاب تک موجود نہیں۔ دوسرے یہ سوچ کر اور بھی پریشان ہو رہا تھا کہ اب میں ڈاکٹر صاحب کا سامنا کیسے کروں گا۔ کئی دن اس ادھیڑ بن میں گزر گئے۔ ایک رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر گلیانہ میں اپنی بیٹھک میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ تاریخ کی کتاب تھی۔ کتاب پڑھتے پڑھتے اچانک میرا ذہن پھر پوٹھوہاری نثر کی طرف چلا گیا۔
کتاب ایک طرف رکھ کر میں اسی سوال کا جواب سوچنے لگا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنے پڑھے لکھے اور عظیم لوگوں کی ماں بولی ہونے کے باوجود کسی ایک بندے نے بھی، جی ہاں، کسی ایک بندے نے بھی آج تک پوٹھوہاری زبان میں نثر کیوں نہیں لکھی۔ کافی غور و خوض کے بعد نہ تو مجھے میرے سوال کا جواب مل سکا اور نہ ہی مجھے اس بات کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ کتاب کھول کر پڑھنا شروع کر دی۔ کتاب کے اگلے صفحے پر توکل کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک شخص نے اپنے معاشی حالات سے تنگ آ کر آخرکار شہر کا رخ کرتا ہے۔ جانے سے پہلے وہ اپنے مرشد سے ملتا ہے، اسے دعا کے لیے کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ کل صبح میں روانہ ہو جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد مرشد اسی شخص کو بازار میں دیکھتے ہیں تو حیرت سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تک گیا نہیں؟ وہ شخص آ کے کہتا ہے، جناب گیا تو تھا مگر راستے سے واپس آ گیا ہوں۔ مرشد پوچھتے ہیں، کیوں؟ کہنے لگا، دراصل میرا اللہ پر توکل پختہ نہیں تھا، اس لیے گاؤں سے شہر ہجرت کر رہا تھا، مگر راستے میں ایک ایسا واقعہ دیکھا جس کی بنا پر مجھے توکل کی سمجھ آ گئی اور میں راستے سے واپس آ گیا۔ مرشد کی حیرت مزید بڑھ گئی اور مرید سے وہ واقعہ سنانے کو کہا جس نے تمہارے توکل کو بڑھا دیا۔ وہ شخص کہنے لگا، جناب میں گاؤں سے صبح سویرے شہر جانے کے لیے نکلا، دوپہر تک پیدل سفر کرتا رہا، جب تھکن کا احساس ہوا تو قریبی ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بھوک محسوس ہو رہی تھی، اس لیے ساتھ لایا ہوا کھانا کھایا اور سستانے کے لیے درخت کے نیچے ہی لیٹ گیا۔ اچانک میری نظر درخت کے ایک شاخ پر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک چڑیا سہمی ہوئی بیٹھی ہے۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ چڑیا کے پر اور پاؤں دونوں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں حیرت سے اس چڑیا کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ اب اس چڑیا کا کیا ہوگا اور یہ کھانے پینے کا انتظام کیسے کرے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور چڑیا آئی اور اس نے اپنے منہ میں رکھی ہوئی خوراک اس معذور چڑیا کو کھلانا شروع کر دی۔ مرشد، اسی وقت میں نے سوچا کہ اللہ اگر ایک ایسی چڑیا کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے جو نہ اڑ سکتی ہے نہ چل پھر سکتی ہے، تو میں جو اس کا بندہ ہوں، کیا وہ میرے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرے گا؟ یہی سوچ کر میں گاؤں واپس آ گیا۔ مرشد نے اس بندے کی کہانی سن کر کہا، افسوس، صد افسوس۔ وہ آدمی بولا، کیوں مرشد، کیا ہوا؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ کیا اللہ میرے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرے گا؟ مرشد نے کہا، ایسی بات نہیں، وہ تو رب العالمین ہے اور سب کا رازق ہے، مجھے اس بات پر کوئی شک نہیں۔ مجھے اگر افسوس ہوا ہے تو صرف تمہارے سوچنے کے انداز پر ہوا۔ تو کل والا معاملہ تو تمہارے جیسی سوچ رکھنے والے بندے کی سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ اس بندے نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے دوبارہ سوال کیا، جناب میری غلطی کی نشاندہی تو کر دیں، مہربانی ہوگی۔ مرشد نے سرد آہ بھر کر کہا، مجھے افسوس تمہاری سوچ اور نظر پر ہوا۔ تم نے درخت پر 2 چڑیا دیکھی تھیں، تو تم نے ایک ایسی چڑیا بننا کیوں پسند کیا جس کے پر اور پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں اور دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کوئی آ کر میری مدد کرے؟ تم نے دوسری چڑیا بننا کیوں پسند نہ کیا جو کہ نہ صرف اپنا پیٹ پالتی ہے بلکہ معذوروں کی بھی مدد کرتی ہے؟ یہ واقعہ پڑھ کر مجھے یوں لگا جیسے اس میں میرے لیے کوئی پیغام یا اشارہ ہے، کیونکہ یہ میری بچپن سے عادت ہے، جب بھی میں کوئی کہانی پڑھتا ہوں یا کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھتا ہوں تو بعد میں خود سے یہ سوال ضرور کرتا ہوں کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے۔ ویسے میں اکثر محسوس کیا ہے کہ اللہ کو اگر کوئی پیغام آپ تک پہنچانا ہو تو وہ اس طرح کا کوئی انتظام کر دیتا ہے۔
وحی کا سلسلہ تو چونکہ اب رہا نہیں، اس لیے کسی بندے کے ذریعے یا کسی کتاب، ڈرامے یا فلم سے آپ کو رہنمائی مل جاتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ لگن سچی ہو۔ مجھے لگا کہ خالص پوٹھوہاری نثر لکھنے کا کام میرے اللہ مجھ سے ہی لینا چاہتا ہے۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ جیسے میری ساری پریشانی اور کوفت ایک دم سے کہیں غائب ہو گئی۔ یہ خیال ہی میرے لیے بڑا مسحور کن تھا کہ میں پہلا بندہ ہوں گا جو خالص پوٹھوہاری زبان میں کوئی کتاب لکھے گا۔ بس پھر کیا تھا، وہ پوری رات میں نے سوچنے میں گزار دی کہ لکھوں تو کیا لکھوں، اور ایسا کیا موضوع ہو جس پر پوری ایک کتاب بن سکے۔ سوچتے سوچتے پتہ ہی نہ چلا کہ رات گزر چکی ہے۔ احساس اس وقت ہوا جب مؤذن نے نماز فجر کے لیے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ میں اسی وقت اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھنے مسجد چلا گیا۔ نماز سے واپس آ کر میں دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں بیٹھ کر پوری رات گزاری تھی۔ کاغذ قلم ہاتھ میں پکڑا اور حسب عادت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ پھر دل چاہا کہ بسم اللہ کا ترجمہ بھی پوٹھوہاری زبان میں لکھ دوں۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے الحمد شریف کا ترجمہ پوٹھوہاری زبان میں کیا۔ ترجمے کا لفظ میں سمجھنے کے لیے لکھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا کلام کا ترجمہ میرے جیسے بندے کے بس کی بات نہیں۔ ہاں، اپنی سمجھ کے مطابق عربی کے الفاظ کا مفہوم پوٹھوہاری زبان میں لکھ دیا۔ الحمد شریف لکھنے کے بعد ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ گو میں ساری رات کا جاگا ہوا تھا، پھر بھی تھکن کا شائبہ نہ تھا۔ بس ایک سرور کی سی کیفیت تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اردو حروف تہجی کے 36 الفاظ کا کوئی بھی مجموعہ میرے خیالات کی ٹھیک طرح سے عکاسی نہیں کر سکتا۔ میں سوچ رہا تھا اور محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو لوگ قرآن کا ترجمہ یا تفسیر لکھتے ہیں وہ کتنے عظیم ہوں گے، اور آخرت میں تو یقیناً اللہ پاک انہیں نوازے گا ہی، مگر دنیا میں بھی انہیں سکون قلب کی دولت ضرور میسر آتی ہوگی۔ میں اسی کیفیت و سرور کی حالت میں تھا کہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ اندر آ کر کچھ ناراض لہجے میں کہا، اے دنیا کے عظیم دانشور، رات تو آپ نے یہاں بیٹھ کر گزار دی اور میں سوتے جاگتے آپ کا انتظار کرتی رہی، مگر آپ کے حکم کے مطابق آپ کو ڈسٹرب نہ کیا۔ اب آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ برائے مہربانی باہر آ کر ناشتہ کر لیں، سب گھر والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگلے دن گوجر خان جا کر آل عمران سے بات کی، وہ بھی بڑے خوش ہوئے۔ وہاں اسی ملاقات میں طے ہوا، چونکہ افسانہ نگاری میں میرا قلم بہت اچھا چلتا ہے اور میں پہلے بھی اردو افسانے لکھ چکا ہوں، اس لیے پوٹھوہاری میں بھی افسانے ہی لکھوں گا۔ یہ پوٹھوہاری افسانوں کی پہلی کتاب ہوگی۔ یہ بھی طے پایا کہ اور بھی کئی دوستوں کو اس طرف راغب کیا جائے گا کہ وہ ناول، ڈرامے وغیرہ لکھیں۔ جب میں نے پوٹھوہاری زبان میں لکھنا شروع کیا تب مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ شاید اسی وجہ سے ابھی تک کسی نے خالص پوٹھوہاری نثر نہیں لکھی تھی۔ مثلاً ہماری پوٹھوہاری زبان میں چونکہ ر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور اکثر ر فقرے کے آخر میں آتی ہے، اس لیے فقرہ اس طرح سے لکھنا کہ پوٹھوہاری لفظ کی باقاعدہ آواز پیدا ہو خاصا مشکل کام تھا، اور اگر اردو کی طرز پر پوٹھوہاری لکھی جاتی تو پوٹھوہاری لفظ کی آواز نکلنے کی بجائے کوئی اور لفظ ہی بن جاتا، جیسے گل سن کے آگے ڑ لگائی جائے تو یہ لفظ لفظ سنڑ پڑھا جاتا۔ کافی دنوں کی سوچ بچار کے بعد میں نے پوٹھوہاری لکھنے کا سادہ آسان طریقہ یہ نکالا کہ اردو زبان کی طرز پر لکھے ہوئے کسی بھی لفظ کے اوپر اگر توئیں کی علامت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اپنی اصل آواز کے بعد
رے کی آواز بھی دے گا۔ جیسے بات سن پوٹھوہاری زبان میں کہیں گے گل سن کے اوپر توئے ہونے کا مطلب ہے کہ نون کے بعد رے کی آواز بھی اس لفظ میں شامل ہوگی۔ یہ پوٹھوہاری زبان لکھنے کا آسان ترین طریقہ تھا۔ خیر، اللہ کے فضل و کرم سے اور دن رات کی محنت سے تقریباً 6 ماہ کے عرصے میں پوٹھوہاری نثر کی پہلی کتاب لکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کتاب افسانوں پر مشتمل تھی اور اس کا نام سدرا نہ سیک۔ اس عنوان کا ترجمہ شاید یہ کیا جا سکتا ہے ناکام خواہشوں کی جلن۔ میری اس کتاب کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ گلیانہ، گوجر خان، پنڈی سمیت کافی جگہوں پر اس کتاب کی تقریب پذیرائی بھی ہوئی۔ سب سے بڑی تقریب اکیڈمی ادبیات کے زیر انتظام اسلام آباد میں ہوئی، جس میں اس وقت کے چیئرمین اکیڈمی ادبیات افتخار عارف سمیت زیادہ اہم اور نامور لوگوں نے تقریب میں شرکت کی اور کتاب کے متعلق اپنی آراء سے بھی نوازا۔ یہ تقریب ایک کامیاب اور خوبصورت تقریب تھی جس کی کوریج پی ٹی وی کے علاوہ تمام اخبارات نے بھی کی۔ پوٹھوہاری زبان میں پہلی کتاب لکھنے پر مجھے بہت سے ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا، مگر میرے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوٹھوہاری زبان کے پہلے نثر نگار اور صاحب کتاب بننے کی توفیق دی۔ آج کل تو ماشاء اللہ پوٹھوہاری زبان پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور درجنوں کے حساب سے کتابیں بھی آ چکی ہیں۔ بہت سارے ٹی وی چینلز بھی بن گئے ہیں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اپنی ماں بولی کو اس مقام دلانے اور پوٹھوہاری زبان کا درجہ دلوانے کی جن لوگوں نے ابتدا کی تھی، ان لوگوں میں میں بھی شامل تھا۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔